السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے 40 سالہ علی کی جو پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا ہے۔ علی ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہے اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں دباؤ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ علی کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ مہنگائی کے اس دور میں اپنے خاندان کی تمام ضروریات پوری کر سکے۔ ہر مہینے بجلی، گیس کے بلز، بچوں کی اسکول فیس اور روزمرہ کے اخراجات اسے مالی دباؤ کا شکار کر دیتے ہیں۔ قرضے کی ادائیگی کا بوجھ اس کے ذہن پر ہمیشہ سوار رہتا ہے اور وہ رات کو ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا۔ گھر میں خاندانی جھگڑوں نے علی کی زندگی کو اور مشکل بنا دیا ہے۔ علی کی والدہ اور بیوی کے درمیان روز بروز جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کی کوشش میں خود پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے خوشگوار ماحول مہیا کرنا چاہتا ہے، لیکن خاندانی مسائل اسے ذہنی سکون سے دور رکھتے ہیں۔ چند سال پہلے علی کو ذیابیطس تشخیص ہوئی تھی۔ دن بھر کی مصروفیات، صحت کا خیال نہ رکھنا اور دباؤ نے اس کی بیماری کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ صحت مند غذا اور ورزش اس کے لیے ضروری ہے، لیکن وقت کی کمی اور پریشانیوں کے باعث وہ اپنی صحت پر توجہ نہیں دے پاتا۔ یہ کہانی صرف علی کی نہیں ہے، یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی کہانی ہے۔ علی کی طرح ہر دوسرا فرد مالی دباؤ، خاندانی مسائل اور صحت کے چیلنجز سے گزر رہا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ دباؤ ہماری زندگی پر کیا اثر ڈال رہا ہے؟ ذہنی دباؤ نہ صرف ہماری ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے بلکہ جسمانی بیماریوں، خاص طور پر ذیابیطس جیسے مسائل کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ علی کی زندگی میں ذہنی دباؤ نے اس کی ذیابیطس کو مزید خراب کر دیا ہے۔ کیا یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے؟ ذیابیطس اور دباؤ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ دباؤ ہمارے جسم میں ہارمونز کو متاثر کرتا ہے جو شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ علی کی مثال ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ اگر ذہنی دباؤ کو وقت پر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ صحت کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے۔ کیا آپ بھی دباؤ میں ہیں؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا آپ جانتے ہیں کہ دباؤ کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آئیے ہم آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذہنی دباؤ کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں زیادہ تر لوگ ذہنی دباؤ میں 4 وجہ سے رہتے ہیں۔ نمبر 1، مہنگائی، قرضے اور روزگار کے مسائل کی وجہ سے لوگ اکثر پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ نمبر 2، گھریلو جھگڑے، سماجی دباؤ اور معاشرتی توقعات بھی سٹریس کا بڑا سبب ہیں۔ نمبر 3، لمبے اوقات کار، غیر متوازن زندگی اور دفتر یا کاروبار کے مسائل بھی ذہنی دباؤ کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 4، ذیابیطس جیسی بیماریوں کی وجہ سے صحت کی فکر اور دوائیوں کا دباؤ مزید سٹریس پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، جب ہم ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایک ہارمون کورٹیسول خارج کرتا ہے۔ یہ ہارمون خون میں شوگر کی سطح کو بڑھا دیتا ہے تاکہ جسم ذہنی دباؤ سے نمٹ سکے، لیکن طویل عرصے تک یہ صورتحال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ میں رہنے سے بلڈ شوگر کی سطح بے قابو ہو جاتی ہے۔ انسولین کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے جس سے انسولین ریزسٹنس بڑھ سکتی ہے۔ غیر صحت مند کھانے کی عادتیں جیسے زیادہ چینی یا فاسٹ فوڈ کھانا بڑھ جاتا ہے۔ نیند کی کمی اور ذہنی دباؤ جسم کو مزید نقصان پہنچاتے ہیں۔ ذہنی سکون کو حاصل کرنے کے لیے سٹریس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ 30 منٹ واک یا یوگا کرنے سے سٹریس کم ہوتا ہے اور جسمانی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ورزش خون میں شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور آپ کے موڈ کو بہتر بناتی ہے۔
وہ کھانے کھائیں جو ذہنی سکون دیں، جیسے پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس، بادام، اخروٹ، فلیکس سیڈز اور مچھلی وغیرہ۔ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا بہت ضروری ہے تاکہ جسم اور دماغ دونوں کو سکون مل سکے۔ ناظرین، کچھ سٹڈیز بتاتی ہیں کہ ذہنی دباؤ میں رہنے سے 40% تک خطرہ ذیابیطس ہونے کا بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، زندگی کے مسائل ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ہر مشکل کے لیے حل بھی دیا ہے۔ علی جیسے لوگ جو ذہنی دباؤ میں ہیں، ان کے لیے نماز، دعا اور ذکر الہی سب سے بڑے سکون کے ذرائع ہیں۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے روحانی سکون ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ نماز ذہنی سکون فراہم کرتی ہے اور اللہ پر بھروسہ بڑھاتی ہے۔ دعا میں اللہ سے مدد مانگنا دل کو سکون اور ہمت دیتا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ صبح و شام کے اذکار دل کو مضبوط اور پریشانی کو کم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ، حسب اللہ و نعم الوکیل کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت دل کی گھبراہٹ اور پریشانی کو کم کرتی ہے۔ صدقہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ گہرے سانس لینے کی مشقیں دماغ کو سکون فراہم کرتی ہیں۔ شکر گزاری اور مثبت سوچ کی عادت ڈالیں۔ روزانہ ایک تحریر لکھیں جس میں 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ اپنے خیالات اور جذبات قریبی دوستوں یا فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر سٹریس زیادہ ہو تو ماہر نفسیات یا تھراپسٹ سے رجوع کریں۔ تھراپی آپ کو جذباتی دباؤ کو کم کرنے اور ذیابیطس کو بہتر طریقے سے سنبھالنے میں مدد دے سکتی ہے۔ کیفین اور چینی دونوں سٹریس میں اضافہ کرتی ہیں اور خون میں شوگر کو بڑھا سکتی ہیں، لہٰذا کیفین اور چینی کی مقدار کو محدود کر دیں۔ ایک مشہور قول کے مطابق آپ ہمیشہ بیرونی حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے اندر کے حالات کو ہمیشہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک اور قول کے مطابق زندگی آسان نہیں ہوتی، آپ مضبوط بن جاتے ہیں۔ آج ہی سے سٹریس کو منظم کریں تاکہ کل صحت مند ہو۔ مارک ٹوین کے مطابق فکر کرنا ایسا ہے جیسے وہ قرض ادا کریں جو آپ پر واجب ہی نہیں۔ تقریباً ہر چیز دوبارہ کام کرے گی اگر آپ اسے کچھ دیر کے لیے بند کر دیں، اور آپ بھی۔ ناظرین، سٹریس کو نظر انداز کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے گھر میں آگ کو نظر انداز کرنا۔ یہ صرف بدتر اور زیادہ خطرناک ہوتا جائے گا۔ ناظرین، ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے آج ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں۔ صحت مند زندگی کے لیے روحانی سکون، جسمانی صحت اور مثبت سوچ کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔